وہ جو قرآن کی آیت میں جو وہ بتا رہے تھے، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جی بالکل جی، پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. عبادت جی. تو وہ یہ پوچھتی ہے کہ یہ جنس کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی، اور کیا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے بات کہ جن کا لفظ بہت وسیع ہے. جن سے مراد بڑے لوگ بھی ہیں، جیسا کہ سورہ ناس میں فرماتا ہے من الجنۃ والناس، کہ بڑے لوگوں میں سے بھی اور عوام الناس میں سے بھی. تو جو کیپٹلسٹ ہیں ان کو بھی جن کہتے ہیں، اور جو کمیونسٹ ہیں ان کو ناس کہتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ ہم نے بڑے لوگوں کو، امیر لوگوں کو بھی اور غریب لوگوں کو بھی عبادت کی غرض سے پیدا کیا ہے. ایک تو یہ مراد ہے. دوسرے جن جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں گے اور ہوتے ہیں وہ جن. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے جنوں کو دیکھا تھا جنہوں نے پڑاؤ کیا تھا آپ کے پاس اور آگ جلائی تھی. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جن تھے دوسرے قسم کے، مگر ان جنہوں نے آگ جلا کے کھانے کی چیزیں بھی پکائی تھیں. تو جن تو یہ نہیں کیا کرتے. تو اس سے ہمارا یہی اندازہ ہے کہ وہ جن بھی اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے، بلکہ وہ خیالی ہمارے جو جن ہیں وہ نہیں تھے، وہ بھی عبادت کرتے تھے. جزاک اللہ. جن سے مراد بعض سخت جان پہاڑی قومیں بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی جن کہا جاتا ہے. جیسے حضرت سلیمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جن مسخر کیے تھے خدمت کے لیے، ان کے متعلق آتا ہے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوتے تھے. اور زنجیروں میں پرانے زمانے میں ایک رواج تھا کہ ایسے واشی اقوام جو ان سے کام لیا جاتا تھا ان کو زنجیروں میں جکڑ کے چلایا کرتے جلوس میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو سوال یہ ہے کہ جن تو نہیں پکڑا جاتا، جن تو زنجیروں سے نہیں جکڑا جا سکتا. اس لیے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ تھے وہ انسان ہی، لیکن جفاکش پہاڑی لوگ تھے، اس لیے ان کو جکڑا جاتا تھا کہیں بغاوت نہ کر دیں اور بھاگ نہ جائیں. حضور ایک لطیفہ ہے. ہاں لطیفہ. حضور ایک نیا شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے اور شروع میں ان کی بڑی اچھی بنتی ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ساتھ میں ہمسائے بھی ہوتے ہیں، ادھر سے ہمیشہ ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں. تو اس کے میاں بیوی آپس میں کہتے ہیں دیکھو وہ کتنے اچھے ہیں، کتنے سالوں سے ان کی شادی ہوئی ہے اور ان کے گھر سے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں میں ذرا ان کا راز پتہ کر کے آتا ہوں کہ کیا راز ہے ان کا اس خوشی کا. تو وہ اس کے گھر جاتا ہے، اس کے میاں سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ بتائیں، آپ تو بہت خوش رہتے ہیں، ہر وقت آپ کے گھر سے ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں. تو کہتے ہیں نہیں چھوڑیں، کوئی رہنے دیں، آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہے. وہ بہت اصرار کرتا ہے، کہتا ہے اچھا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر بتا دیتا ہوں. دراصل جب ہماری لڑائی ہوتی ہے تو میری بیوی جو ہے نا کوئی چیز پکڑ کے مجھے مارتی ہے، جب اس کا نشانہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ ہنستی ہے، اگر بچ جاتا ہوں میں تو میں ہنستا ہوں. سنا میں اس سے ملتا جلتا ایک اور لطیفہ بھی ہے. ایک آدمی دیکھا کرتا تھا کہ خاوند کو دفتر جاتے وقت بیوی پرانی جوتیاں مار مار کے تو رخصت کیا کرتی تھی. تو ایک دن اس نے دیکھا کہ نئی گرگابی مار رہی ہے. اس نے اس سے پوچھا آج کیا بات ہے، آج پرانی جوتی کی بجائے نئی گرگابی مار رہی ہو؟ اس نے کہا آج اس کی برتھ ڈے ہے. اچھا جی اب آگے. میں اسٹیم روسٹ لائی، تو اگر میں اسٹیم روسٹ لے کے آئی کلاس کے لیے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں تھلا کو بھیجو لانے کے لیے. کیا اسٹیم روسٹ، چکن اسٹیم روسٹ لائے ہیں؟ جی. یہاں نہیں پڑے ہوئے؟ نہیں، کچن سے میں نے گرم کرنے کے لیے کچن میں رکھوائی. یہ تو بڑی خدمت کر رہے ہیں. تھلا اس کو شیک نہیں کرنا یا پانی اوپر نیچے نہ ہو جائے. ہاں جی. السلام علیکم.